السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عبادت ایک ایسا ذریعہ ہے جو انسان کو اپنے اللہ سے ملا دیتا ہے، مگر عبادت بھی صرف وہ کر سکتے ہیں جسے اللہ توفیق دیتے ہیں، اور جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ جس کے لیے بھلائی چاہتا ہے اسے دین کی سمجھ دے دیتا ہے۔ اللہ اپنے بندے کو اپنے پاس کر لیتا ہے جو اسے ڈھونڈنا چاہتا ہے، جیسے کہ سانپ جس کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ غار ثور میں گئے تو وہ سانپ جو صدیوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کر رہا تھا، اس نے غار میں کچھ روایات کے مطابق 99، کچھ کے مطابق 70 اس نے سوراخ بنا رکھے تھے کہ اگر ایک راستہ نہیں تو دوسرے سے میں اپنے نبی کو دیکھ لوں گا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں ایک سانپ تھا اور ایک ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی تھا جس نے اپنے پاؤں کو تو زخمی کرا لیا مگر اپنے نبی کی نیند کو نہ خراب ہونے دیا۔ اللہ کو جسے جو چاہتا ہے ڈھونڈنا، اللہ اس کے لیے منزلیں آسان کر دیتے ہیں، جیسے کہ سورۃ عنکبوت میں ہے کہ اللہ راستوں کی طرف ہدایت دیتا ہے جو میری طرف آنا چاہتے ہیں اور جو تجسس کرتے ہیں۔ ایک بزرگ ریاض الدین المعروف حضرت باقی باللہ جو تھے، ان کا میں آپ کو ایک واقعہ بتاتی ہوں۔ تہجد کے وقت وہ روزانہ کی طرح اٹھے، انہوں نے اپنے اوراد اور وظائف مکمل کیے اور بستر پر لیٹنے کے لیے جب پلٹے تو دیکھا کہ ایک بلی ان کے بستر پر لیٹ گئی ہے۔ خادم نے کہا کہ اس بلی کو اٹھا دیں۔ انہوں نے کہا نہیں، یہ بلی جب تک میرے بستر پر ہے میں اس کو تنگ نہیں کروں گا، اس کی نیند خراب نہیں کروں گا۔ آپ اس اپنے بستر کے ساتھ ہی جائے نماز بچھا کر اس پر بیٹھ گئے اور بلی کا انتظار کرنے لگے۔ جب فجر کی اذان ہوئی تو بلی خود بخود اٹھی اور بھاگ گئی۔ آپ نے نماز پڑھی اور اس کے بعد اپنے بستر پر لیٹے۔ جانوروں کے ساتھ نیک سلوک کرنا ہم سب پر فرض ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ سکھایا۔ وہ صرف انسانوں کے نبی نہیں بلکہ تمام جانوروں، تمام مخلوقات کے نبی ہیں۔ سبحان اللہ۔ آپ کو میں ایک اور پیارا سا واقعہ بتاتی ہوں۔ میرے آقا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ صحابہ کے ساتھ کہیں گھوڑے پر جا رہے تھے۔ ایک گھاٹی میں سے گزر ہوا تو آپ نے دیکھا کہ بلی اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے۔ صحابہ کرام نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم ان کو اٹھا دیتے ہیں۔ آپ نے فرمایا نہیں، بلی کو اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھا رہنے دو، ہم راستہ بدل لیتے ہیں۔ ایک اور روایت کے مطابق ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حجرہ میں عبادت کے لیے جلوہ گر تھے، مراقبت میں مصروف تھے، تو ایک بلی آ کر دامن اقدس پر بیٹھ گئی۔ اب گھر والوں نے کہا کہ اسے آپ اٹھا دیں کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں تشریف لے جانا تھا۔ آپ نے کہا نہیں، اس کو نہیں تنگ کرنا۔ آپ نے اپنی اس دامن مبارک کو کاٹ دیا اور اس بلی کو وہیں سوتا چھوڑ دیا۔ سبحان اللہ۔ یہ ہے ہمارے نبی کی محبت کہ آپ جانوروں کی باتوں کو محسوس کر لیتے تھے۔ جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک راستے میں سے گزر رہے تھے تو ایک چڑیا بے قرار ہو کر آپ کے پاس پھرنا شروع ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس صحابی کو بلاؤ جس نے اس کے بچے لیے ہیں۔ تو جب وہ صحابی آیا تو آپ نے فرمایا کہ اس کے بچوں کو وہاں واپس رکھ دو تاکہ چڑیا ماں کو سکون ملے۔
ایسے ہی ایک مرتبہ ایک اونٹ بلبلاتا ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں آ پڑا اور آپ کے کان میں کچھ بولا، تو آپ نے اس کے کمر پہ ہاتھ پھیرا تو وہ سکون سے بیٹھ گیا۔ پھر آپ نے کہا کہ یہ اونٹ جب رات کو سوتا ہے تو اس کا مالک، جب رات ہوتی ہے تو اونٹ دیکھتا ہے کہ اس کے مالک کی چارپائی کے نیچے آگ لگی ہوئی ہے، تو وہ یہ بتاتا ہے کہ میرا مالک عبادت نہیں کرتا، نماز نہیں پڑھتا، اس وجہ سے اس کا یہ حال ہوگا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں۔ بے شک اللہ جی ہمیں بھی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت عطا فرمانا، آمین۔